بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ناظرین کرام، بالترتیب ہم پہلے سبق میں کچھ مشق دیے گئے ہیں، ان کو آج حل کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے یہاں کہا گیا ہے کہ یہاں جو الفاظ ہے، ان الفاظ کے شروع میں ہاذا، ہاذہ اور ذالکا اور تلک کا استعمال کر کے جملہ بنانے کے لیے۔ تو کس لفظ کے شروع میں ہاذا آئے گا، کس لفظ کے شروع میں ہاذہ، اور کس لفظ کے شروع میں ذالکا، کس لفظ کے شروع میں تلکا، یہ ہم پہلے جانیں گے۔ تو جن الفاظ کے آخر میں گلتا نظر آئے، ان الفاظ کے شروع میں آپ ہاذہ اور تلکا ہی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے روبیتن کے آخر میں گلتا ہے، ساعتن، مکتبتن، مدرستن، امرأتن، تلمیذتن، طالبتن، اگلے صفحہ پر بھی ہے۔ تو اگر آپ قریب کے اسم اشارہ استعمال کر کے جملہ بنانا چاہتے ہیں تو ہاذہ روبیتن، ہاذہ روبیتن، اردو ترجمہ بھی ہم ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں۔ تو ہاذہ روبیتن، یہ ایک روبیہ ہے۔ اگر آپ واحد کے اسم اشارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں روبیتن کے ساتھ تو تلک روبیتن، وہ ایک روبیہ ہے، وہ ایک روبیہ ہے۔ ہاذہ ساعتن، یہ ایک گھڑی ہے۔ تلک ساعتن، وہ ایک گھڑی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ناکرہ جو ہے تو ان کے ترجمہ کرتے وقت آپ ایک یا کئی کا اضافہ کر سکتے ہیں، اور ایک یا کئی کے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہاذہ روبیتن، یہ روپیہ ہے، ایسا بھی ہوگا، کچھ مذائقہ نہیں۔ مکتبتن بمعنی کتب خانہ، مکتبتن بمعنی کتب خانہ، تو ہاذہ مکتبتن، پہلے بتا دیا آپ کو جن الفاظ کے آخر میں گلتا نظر آئے ان کے ساتھ آپ ہاذہ اور تلکا ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے آخر میں گلتا نظر آئی تو ہم ہاذہ یا تلکا دونوں میں سے ایک استعمال کر سکتے ہیں، دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم تو ایک ساتھ دونوں استعمال نہیں کر سکتے، تو کسی ایک کو استعمال کریں گے۔ جیسے آپ قریب کے اسم اشارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کہیں ہاذہ مکتبتن، یہ کتب خانہ ہے۔ تلک مکتبتن، وہ کتب خانہ ہے۔ مدرستن، مدرسہ، تو ہاذہ مدرستن، یہ مدرسہ ہے۔ تلک مدرستن، وہ مدرسہ ہے۔ اور جن الفاظ کے آخر میں گلتا نظر نہیں آئے ان کے شروع میں آپ ان کے ساتھ یعنی ان کے شروع میں آپ ہاذا اور ذالکا ہی استعمال کر سکتے ہیں، ہاذہ اور تلک استعمال نہیں کر سکتے۔ تو رجل کے ساتھ ہم قریب کے اسم اشارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح کہیں گے ہاذا رجل، یہ مرد ہے۔ واحد کے اسم اشارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کہیں ذالک رجل، وہ مرد ہے۔ امرأتن تو مؤنث ہے، عورت، اس کے بعد اس کے آخر میں گھلتا بھی ہے تو امرأتن بمعنی عورت۔ ہاذہ امرأتن، یہ عورت ہے۔ تلک امرأتن، وہ عورت ہے۔ ھذا طالب، طالبن کے ساتھ ھذا اور ذالکا ہی استعمال ہوگا کیونکہ طالبن مذکر ہے۔ ہمیں پتہ چلا کیسے، ایسے پتہ چلا کہ اس کے آخر میں گلتا نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھیں گے یہ لفظ جو ہے یہ مذکر ہے۔ ھذا طالب، یہ طالب علم ہے، یہ طالب علم ہے۔ ذالک طالب، وہ طالب علم ہے۔ ھذا تلمیذ، ھذا تلمیذ، یہ شاگرد ہے۔ ذالک تلمیذ، وہ شاگرد ہے۔
तिलमीज़तुन बमाना शागिर्दनी तिलमीज़ा, हाज़िही तिलमीज़तुन ये शागिर्दनी है, तिलमीज़ा है, तिलका तिलमीज़तुन वह तिलमीज़ा है, शागिर्दनी है, हाज़िही त्वालिबतुन ये त्वालिबा है, तिलका त्वालिबतुन वह त्वालिबा है, या मुतअल्लिमा भी कह सकते हैं आप। अगले सफ़े पर जाते हैं। अगले सफ़ा पर मुदर्रिसन बमाना मुदर्रिस टीचर, हाजा मुदर्रिसुन यह मुदर्रिस है। वहीद के इसमें इशारा भी मैं साथ में इस्तेमाल करके दिखा दे रहा हूँ, आप किसी एक को इस्तेमाल करना, ठीक है। ज़ालिका मुदर्रिसुन वह मुदर्रिस है, हाजा मुअल्लिमुन वह मुअल्लिम है, ज़ालिका मुअल्लिमुन वह मुअल्लिम है, मुदर्रिसतुन बमाना मुदर्रिसा, हाज़िही मुदर्रिसतुन वह मुदर्रिसा है, तिलका मुदर्रिसतुन वह मुदर्रिसा है, मुअल्लिमतुन मुअल्लिमा, हाज़िही मुअल्लिमतुन यह मुअल्लिमा है, तिलका मुअल्लिमतुन वह मुअल्लिमा है, हाज़ा उस्ताजुन यह उस्ताज है, ज़ालिका उस्ताजुन वह उस्ताज है, हाज़िही उस्ताज़तुन यह उस्तानी है, तिलका उस्ताज़तुन वह उस्तानी है, मुसहफ़ुन बमाना कुरान पाक, हाज़ा मुसहफ़ुन यह कुरान पाक है, ज़ालिका मुसहफ़ुन वह कुरान पाक है, मंजिलुन बमाना घर, हाज़ा मंजिलुन यह घर है, ज़ालिका मंजिलुन वह घर है, जामियातुन बमाना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जामियातुन मुअन्नस है क्योंकि उसके आखिर में घुलता है। हाज़िही जामियातुन यह यूनिवर्सिटी है, तिलका जामियातुन वह यूनिवर्सिटी है, तिलका जामियातुन वह यूनिवर्सिटी है, साइकुन बमाना ड्राइवर, साइकुन ये भी लफ्ज़ान मुज़क्कर है क्योंकि उसके आखिर में घुलता नहीं है, हाज़ा साइकुन, हाज़ा साइकुन यह ड्राइवर है, ज़ालिका साइकुन वह ड्राइवर है, मतारुन बमाना हवाई अड्डा, मतारुन बमाना हवाई अड्डा, मतारुन यह भी हम मुज़क्कर समझेंगे क्योंकि उसके आखिर में घुलता नहीं है, हाज़ा मतारुन यह हवाई अड्डा है, ज़ालिका मतारुन वह हवाई अड्डा है, महत्ततुन बमाना स्टेशन, यह तो लफ्ज़ान मुअन्नस है क्योंकि उसके आखिर में घुलता नहीं है, तो ये तो लफ्ज़ान मुअन्नस है क्योंकि उसके आखिर में घुलता है, माफ़ कीजिएगा। हाज़िही महत्ततुन यह स्टेशन है, तिलका महत्ततुन वह स्टेशन है, मौक़िफ़ुन बमाना बास अड्डा, बास स्टैंड, बास स्टैंड, यह तो लफ्ज़ान मुज़क्कर है क्योंकि उसके आखिर में घुलता नहीं है, मौक़िफ़ुन बास स्टैंड, हाज़ा मौक़िफ़ुन यह बास स्टैंड है, ज़ालिका मौक़िफ़ुन वह बास स्टैंड है। तो इनको जब आप जुमला बनाए तब एक काम कर सकते हैं, जैसे रूबियतुन, एक के शुरू में आप हाजी जिनके साथ हाजी ही और तिल का इस्तेमाल होता है तो रूबियतुन, साअतुन, मकतबतुन, मदरसतुन, इमराअतुन, तिलमीज़तुन, तालिबतुन, मुदर्रिसतुन, मुअल्लिमतुन, उस्ताज़तुन, जामियातुन, महत्ततुन, इनके शुरू में आप पहले हाजी ही रूबियतुन, एक के साथ हाजी ही, दूसरे का साथ तिल का, फिर हाजी ही, फिर 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 दूसरे के साथ तिल का, फिर हाजी ही, फिर तिल का, उसी तरह जुमला बनाए।
ایک کے ساتھ قریب کے اسم اشارہ استعمال کیجیے، دوسرے کے ساتھ بعید کے اسم اشارہ استعمال کیجیے۔ بات تو ذہن نشین کرنے کے لیے بات یہ ہے کہ جن الفاظ کے آخر میں گلتا نظر آئے ان کے ساتھ آپ حاضی اور تل کا استعمال کریں گے، اور جن الفاظ کے آخر میں گلتا نظر نہیں آئے ان کے ساتھ آپ حاضہ اور ذالکہ کا استعمال کریں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں آپ یہ مشق آپ کو آسان ہوگا، اور سبق سمجھنے میں کوئی دقت ہو، کوئی دشواری ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا، میں حل کرانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، دعا کیجیے گا میرے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔